اچھا 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 ٹھیک میں سمجھ گیا. میں آپ کی آواز سن لی میں نے برابر. اچھا صاحب کشتی تیرا نصیب چمکدار تینوں آوازیں سن لی میں نے. تینوں میں 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے, آپ خاموش رہیے. کہہ رہا ہوں کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا, کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا, اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا, اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. مجھے معلوم ہے کہ میرا شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھوپال کی محفل ہے, اور یہاں پر یہ شعر میرا ضائع نہیں جائے گا, برباد نہیں جائے گا. میں پڑھ رہا ہوں. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. اور 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے پراپرٹی. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت بہت بہت شکریہ, سلام کرتا ہوں. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. باندھ لیا تھا میں نے اپنا بستر, لیکن شکریہ آپ کا, آپ میں اب احساس دلایا کہ میرے سامنے زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. صاحب دیکھیے میرے حجرے میں نہیں, میری بچے بھی بیٹھے ہیں, میری بہنیں بھی, بیٹیاں بھی بیٹھی بھی ہیں. بدتمیزی ہے کسی لفظ کے معنی آپ کو بتانا کہ شب کے معنی یہ ہوتے ہیں, اور وہ بھی بھوپال میں. یہ تو کتنی بڑی توہین ہے ہمارے سننے والوں کی, لیکن یہ سب بچے بھی انجوائے کر سکیں, شریک ہو سکیں, اس لیے بتا رہا ہوں. حجرہ کہتے ہیں سادھو سنتوں کے رہنے کی جھوپڑی کو, کٹیا کو, جہاں وہ ایکانت میں رہتا ہے. اب اس شعر کا مزہ لیجئے, لیکن بتانا کہ ہاں واقعی مزہ لے لیا راحت. صاحب میرے حجرے میں نہیں, میرے حجرے میں نہیں, میرے حجرے میں نہیں, اور کہیں پر رکھ دو, اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں, اور کہیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ, زمیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں, اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں, میرے حجرے میں نہیں, اور کہیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ, زمیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ, زمیں پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل, ہمارے قاتل اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل, اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. اب تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے, اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل, اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ, اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. پھر ایک شعر آپ کے لیے آ رہا ہے کہ میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں, ہے میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں, چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رہے. صاحب تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے, تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے, تیری ہر بات. آپ میں سے کتنے, یہ بڑا مجمع ہے, بڑی محفل ہے, ایک شخص بھی اشارہ کر سکتا ہے, آپ کا پورا اختیار ہے کہ راحت بھائی اندوری راہ بس ختم کر دو, کافی ہو گیا. ایک آدمی کر دے گا تو میں ہٹ جاؤں گا, ورنہ میرا ریکارڈ یہ ہے دوستوں کہ مجھے ہٹانے کے لیے مائک سے پولیس کو بلانا پڑتا ہے. تو آپ تکلف نہ کیجئے گا, آپ سب شریف لوگ ہیں, آپ اشارہ کر دیجئے گا, میں ہٹ جاؤں گا صاحب. اور نہیں تو سکتا صاحب, تیری ہر بات محبت میں
گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے. ایک اچھا شعر آ رہا ہے یہاں، سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا اسے. تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے. تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے. آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے. آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے. اب ذرا مزہ لے لیجئے گا کہ آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر. آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر. لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے. آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر. لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے. اور میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی. تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے. میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی. تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے. دیکھیے یہ شعر سنیے گا. تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے. منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے. چاند کو چھت پہ بلا لوں گا. دیکھیے صاحب، آج ہم دونوں کو فرصت ہے. یہ کوئی ضروری نہیں تھا ککریجا صاحب نے جن شاعروں کو یہاں پر بلا کر اردو کی شاعری سنائی جا رہی ہے. یہاں پر میوزک کا کوئی پروگرام ہو سکتا تھا، گانا بجانا ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ ان کی ادب نوازی ہے. اور آپ لوگ اتنی محبت سے سن رہے ہیں. یہ صرف اردو کا شاعر یہاں پر ہے. یہ دو تہذیبوں کا ایک تیرتھ بنا دیا منوج ککریجا صاحب نے. تو صاحب میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے. منوج بھائی، آج ہم دونوں کو فرصت ہے، ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو عشق کریں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے. آج ہندوستان کے 130 کروڑ لوگ، ہر شخص یہ منتر بنا لے، یہی جاپ بنا لے کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے، ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے. چلو عشق کریں. آج ہم دونوں، اس پر داد دینا چاہیے تھی آپ کو. آج ہم بس اس سے زیادہ داد نہیں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو عشق کریں. میں اس لیے زیادہ ضد نہیں کر رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کل یہ کہیں گے یار کون سے شعر پہ داد لے کے چلا گیا اجے کمال. تو کل برا بھلا آپ کہیں تو بہتر ہے کہ یہیں پہ کوئی ایسی حرکت نہ کروں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے. چلو عشق کریں. چلو عشق کریں. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. اس پر میں شعر پر جو پڑھ رہا ہوں اس پر میں داد چاہوں گا آپ سے. یہ میں پہلی بار کہہ رہا ہوں.
میرا خیال ہے 40-50 برس مجھے ہو گئے منچوں پر، لیکن میری زبان سے شاید ہندوستان اور ہندوستان کے باہر دنیا میں کبھی کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں کسی شعر کے بارے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے داد دیجئے، لیکن اس شعر کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ داد دیجئے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منافع کی تجارت ہے۔ چلو عشق کریں، آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ، یہ منافع کی تجارت ہے۔ چلو عشق کریں، آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ۔ یار چھوڑو، یہ سیاست ہے، چلو عشق کریں۔ آپ ہندو، میں مسلمان، آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ۔ یار چھوڑو، یہ سیاست ہے، چلو عشق کریں۔ آخری غزل پڑھ رہا ہوں، جی ابھی پڑھ رہا ہوں، جی ابھی آج کر دوں۔ یہ کوئی 30-40 سال پہلے غزل میں نے کہی تھی اور پڑھا کے پرانی بھی کر دی تھی، بھول بھی گیا تھا، نہ جانے کب کیا ہوا، کیسے ہوا۔ 2-2.5 برس سے یہ پورے ہندوستان اور دنیا کے مشاعروں میں پھر تو اگنے لگی زمین سے، اور لوگ فرمائش کرتے ہیں، مجھے حکم دیتے ہیں۔ فرمائش تو مجھ سے کوئی نہیں کرتا ہے، سیدھی بات یہ ہے۔ اور دیکھو برا مت مانیے گا، مردوں سے فرمائش کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بہرحال یہ غزل آپ کا حکم ہے، سو میں حاضر کر رہا ہوں، سنیے گا۔ یہ غزل آخری ہوگی۔ اگر خلاف ہیں، جلدی میں ہولیں دو، ایک معاف کر دیجیے، اس غزل کو میں یہیں پر ہولڈ کر رہا ہوں۔ یہ میری یہ بیٹی ہے سامنے، بیٹی میری، اس نے 2 شعر پڑھنے کے لیے مجھے کہا تھا، اور مجھے بہت دکھ ہوگا اگر میں وہ 2 شعر نہیں پڑھوں گا، تو وہ برداشت کر لیں، اس کے بعد یہ غزل پڑھوں گا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے، یہی پڑھا ہے نا، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب۔ اس میں خرابی یا خوبی ہے، یا تو خوبی ہے یا خرابی ہے، وہ یہ کہ یہ اچانک ختم ہو جاتا ہے، تو ذرا سا ہوشیار رہیں گے آپ تو آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور میرا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو، چھریاں بریاں، خنجر ونجر سب۔ ختم ہو گیا یہ۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو، چھریاں بریاں، خنجر ونجر سب۔ جس دن سے تم روٹھیں، جس دن سے تم روٹھیں، مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، جس دن سے تم روٹھیں مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر۔ جس دن سے تم روٹھیں، جس دن سے تم روٹھیں، جس دن سے تم روٹھیں مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نامراد اور ناکام عاشق کی آواز تھی۔ ایک آواز دوسری ایک تھوڑی سی مردانہ اور بھوپالی قسم کی الگ ہوتی ہے۔ دیکھیے خدا کرے کہ آپ کو یہ والی آواز زیادہ پسند آئے۔ شعر میں نے ابھی یہ پڑھا ہے کہ جس دن سے تم روٹھیں، مرد کی کمزوری ہے، جس دن سے تم روٹھیں مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب۔ مجھ سے بچھڑ کر، دوسرا پہلو دیکھیے گا کہ مجھ سے بچھڑ کر، جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب۔ مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے، پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور۔ مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں، مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی، پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب۔ صاحب اگر خلاف ہیں ہونے دو،
اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. یہ آپ کی فرمائش پر پڑھ رہا ہوں، بس یہ دیکھیے گا کہ آپ کی فرمائش پر پڑھ رہا ہوں تو آپ کو سننا پڑے گا. اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. میاں لگے گی آگ، لگے گی آگ، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، وہی سچائی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. صاحب سنیے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. یہ کہیں کسی مشاعرے میں دلی میں پڑھ رہا تھا میں، اور یہ جب لائن آئی کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، تو یہ جس طریقے سے نظامت کر رہے ہیں، سنچالن کر رہے ہیں ہمارے ششیکانت بھائی، ان کی جگہ پر اشوک چکردھر بیٹھے تھے جو شاید کل یہاں تھے. تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی دیکھیے، آپ ذرا اس کو یہ بتائیے کہ صاحب مسند جو میں پڑھ رہا ہوں کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، تو اس صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہتے ہیں ذرا سا بتا دیں تاکہ سب لوگ انجوائے کر سکیں اس شعر کو. تو انہوں نے 1 سیکنڈ 10-20 سیکنڈ سوچا اور کہا کہ راحت بھائی، مسند نشین کو کہتے ہیں، صاحب مسند کو کہتے ہیں ستادھیش. تو میں نے کہا اشوک بھائی رہنے دیجیے، صاحب مسند ہی ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. یہ شعر سن لیجئے. یہ شعر ساری دنیا نے سراہا اور پورے ہندوستان کے لیے میرا یہ شعر ہے، میرے اپنے وطن کے لیے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. شرکت کر لیجئے گا آپ، مجھے اچھی محبت سے رخصت کیجئے گا شعر پڑھنے کے بعد. میں دیکھ نہیں پاؤں گا، میری جان میں دیکھ نہیں پاؤں گا جلد بازی اگر آپ نے کی تو. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا ہندوستان ہے. عرض کر رہا ہوں کہ سبھی کا کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں بات تشریف رکھیں. میں ایک بار آپ سب کو اور بھائی بہنوں چکریجا صاحب کو اتنے خوبصورت آیوجن کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. خاکسار نے اتنا وقت لیا، اپنی اتنی عزت دی. آپ کی بہت بہت شکریہ.